السلام علیکم ویورز، میں ہوں زاہد تنوری ایڈوکیٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لا اینڈ دا لائر۔ اگر آپ کے کسی مکان، کسی پلاٹ، کسی دکان یا آپ کی کسی جائیداد پر کوئی شخص غیر قانونی طریقے سے قبضہ کر لیتا ہے، یعنی آپ سے آپ کی جائیداد کا قبضہ چھین لیتا ہے، تو ایسے شخص کے خلاف آپ کون سی قانونی کارروائی پاکستان میں رائج قانون کے مطابق کر سکتے ہیں؟ تیز ترین اور نہ صرف اس شخص کے خلاف قانونی کارروائی بلکہ اس شخص کو سزا بھی دلوا سکتے ہیں۔ کس قانون کے تحت؟ اس قانون پر آج کی اس ویڈیو میں ہم کریں گے بات۔ ویورز، 2005 سے پہلے پاکستان میں جو قانون رائج تھا اس کے مطابق اگر کسی شخص کی جائیداد پہ کوئی قبضہ کر لیتا تھا، اس سے اس کی جائیداد کا، ملکیتی جائیداد کا، مقبوضہ جائیداد کا قبضہ چھین لیتا تھا، تو ایسے شخص کے خلاف، ایسے متاثرہ شخص کو جو اختیار دیا گیا تھا قانون کی روح سے، وہ تھا سول مقدمہ دائر کرنا۔ اب سول مقدمہ سالہ سال چلنے کے بعد متاثرہ شخص اگر غیر قانونی قابض کا قبضہ ثابت کرتا تھا، غیر قانونی طریقے سے ہونا، تو پھر اسے ریلیف ملتا تھا، لیکن ایسے میں کوئی سزا کا معاملہ نہیں ہوتا تھا۔ 2005 تک پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کا بزنس، جائیداد کی خرید و فروخت کا کاروبار اچھا خاصا زور پکڑ چکا تھا، ترقی اختیار کر چکا تھا، جگہ جگہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن رہی تھیں۔ ایسے میں قبضہ مافیا کے لوگوں نے بھی ہاتھ صاف کرنے شروع کر لیے شریف لوگوں کی جائیدادوں پر۔ اس موقع کو دیکھتے ہوئے، اس معاملے کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے، قانون بنانے والوں نے 2005 میں ایک قانون بنایا جس کو کہا جاتا ہے اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ۔ اس قانون کے آ جانے کے بعد ایک آس امید پیدا ہوئی ان لوگوں کے لیے جن کی جائیدادوں پہ غیر قانونی طریقے سے قبضہ ہو جاتا ہے، کہ وہ لوگ ان مجرموں کو سزا دلا کر، ان کے خلاف اس جرم کو ثابت کر کے اپنی جائیداد کا قبضہ بھی واپس لیں اور انہیں سزا بھی دلائیں۔ اس قانون کے مطابق اگر کوئی شخص کسی شخص کی ملکیتی یا مقبوضہ جائیداد پر جو اس کے پاس قانونی طور پہ تھی، اس پہ زبردستی غیر قانونی طریقے سے ماورائے عدالت قبضہ کرتا ہے، اور ایسا قبضہ ہونا متاثرہ شخص، کمپلیننٹ، اگر ثابت کر لیتا ہے عدالت میں، تو پھر اس ناجائز قبضہ کرنے والے شخص کو 10 سال تک قید کی سزا پلس 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، اور ایسے شخص سے وہ قبضہ جو اس نے کیا اس جائیداد پر، کسی قانونی مالک کی جائیداد پر، اس ناجائز قابض سے وہ قبضہ بھی واپس دلایا جاتا ہے اس قانون کے تحت۔ اب جب 2005 میں یہ قانون آیا تو اس قانون کے پریمبل میں قانون بنانے والوں لوگوں نے لکھ دیا، قانون سازوں نے لکھ دیا کہ جی قبضہ مافیا کے گروہ کے خلاف یہ قانون نافذ ہوگا۔ جو لکھا گیا اس پہ کافی ٹائم بعد تک عدالتوں میں بحث چلتی رہی، بہت ساری ججمنٹس آئیں جن میں یہ کہا گیا کہ کمپلیننٹ جو کیس دائر کرے گا ناجائز قابض کے خلاف، وہ ثابت کرے گا کمپلیننٹ کہ یہ ناجائز قابض قبضہ مافیا کا رکن ہے، قبضہ مافیا کا سرغنہ ہے یا قبضہ مافیا ہے۔ اب یہ بات ثابت کرنا بڑا مشکل امر تھا، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ قانون بدلتا گیا۔ 2016 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ججمنٹ دی جس کا ٹائٹل تھا شیخ محمد نسیم بنام مسمات فریدہ گل۔ یہ کیس رپورٹ ہوا 2016 SCMR اور اس کا پیج تھا 1931۔ اس ججمنٹ میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ اللیگل ڈسپوزیشن کا اطلاق کسی بھی غیر قانونی طریقے سے قبضہ کرنے والے شخص پر ہوگا۔ قبضہ مافیا کے گروہ سے تعلق ثابت کرنا ضروری نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص اگر کسی جائز مالک کا، کسی قانونی مالک کا،
کسی ایسے شخص سے اس کی جائیداد کا قبضہ چھینتا ہے جو قانون کی روح سے اس جگہ پہ قابض تھا، سو ایسے غیر قانونی طریقے سے قبضہ کرنے والے شخص کے خلاف اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کا اطلاق ہوگا۔ پھر ایک نئی بحث چل پڑی کہ کیا کو شیئررز کھاتہ شریک کے خلاف بھی اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کا اطلاق ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اس ججمنٹ میں 2016 کی ججمنٹ میں کافی حد تک یہ بات کلیئر ہو چکی تھی کہ کوئی بھی شخص چاہے وہ جو بھی ہے اگر غیر قانونی طریقہ اختیار کر کے کسی کو اس کی پراپرٹی سے محروم کرتا ہے، اس کی جائیداد پر قبضہ کرتا ہے، اس پر اس قانون کا اطلاق ہوگا۔ لیکن پھر بھی بحث چلتی رہی۔ پھر اس معاملے کو حل کیا ہائی کورٹس کی بہت ساری ججمنٹس نے، جن میں ایک ججمنٹ تھی پشاور ہائی کورٹ کی 2020 PCRLJ، اس کا پیج نمبر تھا 1467، اور اس کیس کا عنوان تھا شمشیر بنام حمید۔ اس ججمنٹ میں پشاور ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ کو شیئرر بھی، کھاتہ شریک بھی اگر کسی اپنے دیگر کھاتہ شریک سے اس کے مقبوضہ جائیداد کو چھینتا ہے، اس کی مقبوضہ جائیداد پر غیر قانونی طریقے سے قبضہ کرتا ہے، تو اس پر بھی اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کا اطلاق ہوگا۔ ایسے کو شیئرر کو بھی سزا دی جا سکتی ہے، ایسے کھاتہ شریک سے بھی وہ جائیداد جو اس نے غیر قانونی طریقے سے قبضہ کی، اس سے واپس متاثرہ شخص کو دلائی جا سکتی ہے۔ اب ایک اور بحث اس قانون کے حوالے سے چل پڑی کہ کیا سول مقدمہ اگر کہیں پہ پینڈنگ ہے تو ایسی صورت میں اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کا استغاثہ دائر کیا جا سکتا ہے، یا اس استغاثے کو دائر کر کے قبضہ واپس لیا جا سکتا ہے، اس جرم کرنے والے شخص کو سزا دی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے سندھ ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ 2023 میں آئی۔ اس کے علاوہ چین آف ججمنٹس ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ سول اور کرمنل پروسیڈنگ ساتھ ساتھ چلائی جا سکتی ہے، لیکن اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کے حوالے سے یہ 2023 میں ایک ججمنٹ آئی سندھ ہائی کورٹ کی، جس کا ٹائٹل تھا نور اللہ بنام محمد فرح وغیرہ۔ یہ ججمنٹ رپورٹ ہوئی 2023 YLR اور نوٹ اس کا پیج تھا 9، 2023 YLR نوٹ پیج 9۔ اس ججمنٹ میں سندھ ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ اگر سول مقدمہ بھی پینڈنگ ہو کہیں پہ کسی کورٹ میں، تب بھی اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کے تحت استغاثہ دائر کیا جا سکتا ہے، اور اس استغاثے کو اگر کمپلیننٹ ثابت کر لیتا ہے، کمپلیننٹ یہ ثابت کر لیتا ہے کہ اس سے غیر قانونی طریقے سے زور زبردستی کے ساتھ قبضہ چھینا ہے، تو ایسے شخص کو جس نے قبضہ چھینا اسے سزا دی جا سکتی ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کے حوالے سے بات کی کہ اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کے قانون کا اطلاق کن لوگوں پر ہوتا ہے، اس قانون کے تحت کسی جرم کرنے والے شخص کو کتنی سزا دلائی جا سکتی ہے، اور کیسے اس شخص سے قبضہ واپس لیا جا سکتا ہے۔ اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کے تحت ٹرائل کیسے ہوتا ہے، اس پر ایک تفصیلی ویڈیو نیکسٹ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ زندگی رہی پھر حاضر ہوں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔